الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام پیش حق مجدہ شفاعت کہاں سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو
جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خیمنے سیاہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکروں کا سناتے جائیں گے موبائل دے وچ جڑی ہوندا ہے ماشاءاللہ دوستو اللہ تعالیٰ نے آپ نو توفیق بخشی آپ دے پنڈ دی مسجد بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ محفل ذکر مصطفیٰ دستار فضیلت وریدہ پوشی ماشاءاللہ آپ دی مسجد دے گلزار مدینہ رتیاں دے ساڑھے محبت والے بھائی نے محترم انجینئر طارق ناز کمبو اتاری صاحب اور زیر صدارت حضرت علامہ مولانا حافظ بشارت علی قادری خطیب اعظم جامع مسجد حاضر اور بھی بہت سارے نعت خوان مہمان ساتھی اللہ تعالی اہلیان گاؤں انجمن غلامان مصطفیٰ سب نو جزائے خیر عطا عزیزوں اور ساتھیوں میں ایک باری پہلے بھی اس مسجد آیا سی مینوں یاد ہے ادوں بھی یہ سڑک بنتی پئی سی جی سڑک ہے نا بڑی ہاں اے سڑک ادو بنتی سی پئی تے میں آیا سا میں بیان کیا ہوں دوبارہ بن رہی ہوں یہ پھر پٹیوے گی تے دعا ہے کہ جدو مڑ پٹیوے میں ادو پھر آواں بھئی کم از کم اونا چر جیوندے تے رواں گے نا سڑک پٹیندیا تائیں تسی آمین تے آکھو یار ہاں اگلی واری سڑک پٹیندیا تے جیوندے رہ گئے تے پھر ہی آواں گے اس ویلے جڑے بچے سن او ہن جوان ہو گئے نویں بچے پیدا ہو گئے ماشاءاللہ کچھ بندے ظاہر ہے دنیا تو چلے گئے تو اے ہن میں آیا تے مینوں یاد آیا ہے شاید پہلے گل میں کیتی ہوگی لیکن ہن میں آیا نا جدو اے مسجد دیکھیے تو مینوں یاد آیا کہ میں فلانی دن ایتھے آیا سی اتھے نوجوان ایک سی وہ اتھے ساڑھے سکھے کی جاندہ ہوندا سی او دا اپنا ڈاکٹر عشق وہ دا نا وہ اپنے رانا صاحب نال محبیب رانا ڈاکٹر عشق ہاں جی ڈاکٹر عشق صاحب وہ ہن کدے ہوندے اچھا اچھا
تو بھائیوں اور عزیزوں بات یہ ہے بندے تسی چنگے ہو پیار والے ہو انڈیا تو آئے کیڑے شہر گرداسپور آئے ہو ماشاءاللہ پھر پنجابی ہوئے گی ہاں لاندا کی تے چڑھدا کی ہے تے پنجاب ہی ہاں جی تے بھائی گرداسپوریو گالے تو ہن تسی پاکستانیوں تے بھائیو تے مہاجروں تے سنیوں میں تانوں چند گلاں سنانیاں نے دھیان نال پتر سنیا جے اللہ تانوں تے مینوں با عمل بنائے عزیزو ساتھیو فرقہ انسان دی سوچ دے مختلف ہون دی وجہ تو وجود چاہتا ہے بعد اوقات انسان کسی انسان دے ناپسندیدگی دی وجہ تو بھی دوجے فرقے ال ٹر جائے دین وچ فرقے کوئی نہیں اے انسان نے فرقے بنائے نے دین وچ رب نہیں حکم دیتا کہ فرقے بناؤ اللہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ فرقے نہ بناؤ مگر فرقیاں دا وجود ہے اور حقیقت ہے کہ فرقے بہت کسرت نال نے فرقیاں دے وچ اگوں مڑ فرقیاں نے یعنی ایک فرقہ ہے تو دے وچ اگوں مڑ فرقیاں نے کہیں چھوٹیاں موٹیاں فلانا ہینج دا ہے تو فلانا ہینج دا ہے تو وہ کئی مطلب اہل سنت نے تو انہاں وچ تفضیلی بھی نے دوجے بھی نے دو میں اپنے آپ سنیاں دے جو بندی نے تو انہاں وچ حیاتی تے مماتی تے بڑے انہاں دے وچ کئی گروپ نے اس طرح اہل تشیع وچ اگوں کئی فرقے نے اخباری تو حسنا شری تو فلاں فلاں تو کیا مقلد یہ وہ عزیزوں اور ساتھیوں اسی تیاں صوفی جس بندے دے نا کہ اتاری چشتی صابری قادری کچھ ہے بھی لکھی انج دی ہوئے او دا مطلب ہوندہ ہے کہ اے صوفیاء نال تعلق رکھدا ہے فرقیاں والا بندہ نہیں سن چونکہ ان بندے چھیڑ دینے تو آندے نے بابے تے شہی کوئی تو پھر سن اگو تھوڑا جہا دسنا پوندا ہے نہیں بابے بڑی شاید اسی کدی کسی فرقے نہیں لیندے تو اپنے تو اسی ہل دے نہیں دوجیاں اسی چھیڑ دے نہیں اپنا اسی چھوڑ دے نہیں پتر دوجیاں ہلین دی ضرورت نہیں اپنی گل تے پکیاں رہنا چاہیے ایک گل یاد رکھو سیانے بندے ہو جڑے فرقہ پرست ہوندے نا انہاں نے ایک عادت ہوندی ہے میری گل دھیان نال سن لیا جڑے فرقیاں والے مولوی ہوندے نا انہاں نے ایک عادت ہوندی ہے انہاں دے متھے تے ہاتھ نہ جنہ چر دریے انہاں چر کھلون نہیں دیندے میں تو ایک مثال دینا کئی باری میں مثال اگے بھی دیتی پنجابی بندہ سی تو سندھ ٹر گیا بساں میں پتہ کھلو کے سفر کری وہ کنیکٹر ان سندھی زبان نے چاکھیا بھی ادا بھاڑو دے کرایہ دے وہ سمجھا میں نہ اندہ اگاں ہو جا وہ تھوڑا جا اگاں ہو گیا کنیکٹر ہی دلیاں تو کرایہ لیا تو مڑوں دے کوڑا پڑ گیا اس مڑوں نہ کیا ادا اسا دن بھائی نہیں ادا بھاڑو دے وہ تھوڑا جا ہو رگا ہو
وہ انج آندا گیا، وہ تھوڑا تھوڑا سرکدا جدو بس دے اگلے دروازے کو ٹر گیا نا تو اس موڑا کیا آدھا بھاڑو دے، اس آخیا بھائی یہ دو اگاں ہیٹھا ہی لانا ہے۔ یہ جڑے فرقیاں والے ہوندے نا، فرقہ پرست بندے، انہاں دی عادت ہوندی ہے وہ چھیڑ دے رہندے تے جنہ چر اگوں شریف بنے رویے انہاں چر وہ چھیڑ دے رہندے۔ جس لئے کوئی ایک باری سر چاہ کے آکھے نہ مون کھلو جا اے دو اگاں باری ہے، اس سے ویڑے پیر تے کھلو جاندے مڑ اگاں کدی نہیں ہلے۔ لہذا کم از کم انی غیرت تو آڈے وچ ہونی چاہیے کہ کسی نے کچھ نہ آکھو پر کسی نے انی اجازت بھی نہ دیو بہت وان کو جاکھے۔ یہ دے تو لسا نیا کوئی نہیں، جاٹان دے ہوندن وہ یہ دے تو لسا نیا اور کوئی نہیں۔ کم از کم میری جان اتنا اپنے اندر مذہب دا اور دین دا پیار پیدا کرو اور اتنی کو اخلاقی جرت پیدا کرو، باسی تو ان کچھ نہیں آندے لکم دینکم ولی دین، مگر ساڑھے نال دین ہے، خبردار کوئی مداخلت دی کوشش نہ کرے۔ سمجھ آئی کوئی؟ علاج کرنا چاہیے کسی وانڈنا لڑنے دی لوڑ نہیں۔ بڑے ایزی ماحول تقریر کرنا، میں کیڑا رٹی جیڑی آندھی کی کر دے جیسا ہے تو انہوں نے بھی پتہ ہے رات دے 11 آگے باج گئے انہیں دو اگاں کویڑا کیڑا ہونا۔ ہاں جی ساڑھے نا پینڈ پا جی تبلیغی جماعت والے آ گئے، وہ پنڈ والے چھوڑ وچ کو ڈاٹیا، انہاں نے کہا نا بھائی ایسا تو نہیں بڑھن دے، وہ کرما والے بندے ہوندے انہاں نہ بڑھن دے بھی تو اگاں ٹوٹ جائے، جٹ روڑا پیندے تے جس لے سمجھنا پہنا کوئی بڑھن دینا وہ بھی اڑی نہیں کر وہ اگاں ٹوٹ۔ انہاں دا جڑا وہ بڑا سی نا بندہ تبلیغی جماعت والے دا صدر وہ ہوندے نے نہ دے عہدیدار ہوندے پتہ نہیں امیر، اس میں فون کیتا وہ شیخ ہے ساڈے شہر دا، اس نے کہا بھائی جی شاہ جی تواڈی مسیت والے نہیں آن دیتا، میں کہا جی وہ کملے جے چھوڑ ہے تے گل دیو میں رکھ لینا، تواڈی ایڈی وڈی سفارش ہے تے انہاں نے آن دیو، تسی ساڈی مسیت وچ کنے تیاڑے رہنا ہے؟ اس نے کہا جی 3 دیاں دی تشکیل ہے۔ میں کہا جی تواڈی جماعت دی ساڈی مسیت وچ 3 دیاں دی تشکیل منظور ہے، تواڈی مرکزی مسجد ایک نماز دی تشکیل میری بھی منظور کرو کہ میں بھی اتھے ہونا۔ انہاں نے کہا تسی پھر اتھے شاہ صاحب کی کرنا ہے؟ میں کہ انہاں 7-8 اتھے کی کرنا ہے؟ آکھے تبلیغ، تے میں آکھے میں بھی تبلیغ ہی کرساں اور کچھ کیتا تے بشاک تسی آکھے غلط پہ کر تے یا اتھے 7-8 بندے با لے آئے جے کہ تبلیغ میں غلط کی تھی تو میں منع کر لیں۔ تسی جو ساڑھے والی 11 تبلیغ آ کے کرتے ہو تے سانو ہی تے تواڈی مسیت تبلیغ دی اجازت ہونی نہیں چاہیے تو میں کرن دیو تبلیغ تے تسی ادھے کر لو، سبحان اللہ جو وہ نہیں پھر اس طرح فرقہ واریت پیدا ہوئے۔ میں کہا پاجی میں نے سمجھ نہیں آئی، تسی 20 بندے آ جاؤ تے 3 دیہڑے رہو تے فرقہ واریت نہیں ہوندی تو میں کلا جاواں تے فرقہ واریت ہوندی۔ آخر تسی کس موضوع تے تقریر کرنی؟ میں کہا جی میں حضرت علی تے تقریر کرنی۔ ہاں جی میں کہا جی میرا دل ہے کہ میں مولا علی دی شان بیان کراں کہ تسی سنے آنجے۔ انہوں نے کہا نہیں پھر اے بھی رہن تے تسی بھی کاری رہو۔ میں کہا پاجی اسی تے پہلے ہی آنے بس تسی اپنے کر رہو تے اسی اپنے کر رہنے تو آنی شوق آن دا، پر اون بھائی برابر گل ہونی ہے، تسی ساڑھے آل آنا ہے تے 7 بسم اللہ ہو اسی بھی تو آڈے آل آنا ہے۔
تواڈے مولوی نہ تے تقریر ساڈے نالوں چنگی آؤندی وہ تو تبلیغ ورن ہوئی دھیان دینا اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہاں جو انہوں نے یہ سیگا ہی نہیں پیا ہوگا وہ فرماتا ہے یا فرماتی ہے اور میں کہ بھاجی اللہ دے فضل نال اسی جیڑی زبان ہے جا کے اردو ہے جا کے پنجابی جا کے کوئی تو سیدھی پھاڑ ٹھوک دیا آ جاؤ رہا انہوں نے کہا جی نہ تسی ساڈے لاؤنا تے نہ تواڈے لاؤنا یہ گل تو اس واسطے سمجھائیے اگوں کسے وانڈ نال بندے نے کھلارنا پوندا ہے کہ باجی ہن کھلو جاؤ تہاڈی مہربانی ہے تے جے وہ آکھن نہ دا باڑو دے تے بندہ آگاں لگا جائے تو اندر باریوں بیٹھا لو سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے تے اپنی تھاں تے پیراں تے کھڑا ہونا سیکھو بھائی سمجھ آئی کہ نہ آئی تقریر میں کیڑا نوی ہوندی وہ اتاری صاحب جڑی تقریر کر دے نو میرے تو چنگی کر دے میں نوی کو نہیں ہوندی وہی ہوندی میں تو صرف تو انڈے سنیا دینی آیا پر رتیاں آلے آؤ ذرا منہ رتا کرو جس لئے تو اڈے لوگ آنکھ ویکھے تو اسی بھی اگو ویکھیا کرو تاں تو ان بندیاں بان دینا نہیں تو پھر کیا آلے مولوی دے لے جان تسی کرما آلے بندے ہو محبت آلے بندے ہو تے تقریر ادو بھی میں کیتی آئی تو میں شک ادو ہی پہ گیا پر روچی نہیں روچی سمجھ دو عزم نہیں ہوئی ہوں آج میں کرنی ہے پتہ نہیں یہ بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی کمزور میدے والا بندہ بھائی جی خالص دودھ نہیں پچا سکتا کہ پچدا ہے آ شہریاں لے جا کے خالص پیا تو آندے نے پتہ نہیں کی رڑایا آنے ساڈا میدا خراب ہو گیا تے قصور میدے دا ہے دودھ دا قصور ایویں کچھ بندیاں خالص تقریر نہیں ہضم ہوندی وہ آندے نے نہیں یہ بات کوئی اتنی مناسب نہیں ہے آپ جو بات کرتے ہیں سمجھ آ رہی تو تسی سارے بیٹھے ہو تو ہم دیکھنا ہے کوئی غیر مناسب تے نہیں کی توجہ ہے جی عزیزوں اور ساتھیوں اہل سنت دا عقیدہ ہے کچھ ساتھی آندے نے پتہ نہیں وہ کون نے بارہ لاندے نے کسی نہ غرض نہیں بات سوال بھی خود ہی کرانا ہے جواب بھی دے رہا کچھ لوگ آندے نے بھائی صرف اللہ سے مانگو اسی سنیاں نیا بھائی اللہ تو بھی منگو ڈائریکٹ منگو تے اللہ دے بندیاں دے وسیلے نال بھی اللہ تو منگو دو طرح نہیں جاتا ہے بھائی جان آپ کو سمجھ آ گئی بندیاں دے نہیں ہمارے لیے صرف اللہ کافی ہے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں اسی چونکہ صحابہ دے نوکراں لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے ہم کہتے ہیں ابو بکر فرماتے ہیں ہمارے لیے اللہ اور اس کا اگر کوئی بندہ تو ان سکولے آکھے یا کسی جگہ تو میرے بچیاں نہ آکھے کہ ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے تو اسی آکھے کرو جی اے تو ان بات ہی سمجھ آئیے کہ صدیق اکبر نو کی سمجھ آئی سی انہاں کی فرمایا سی تو بھائی اسی عقیدہ رکھنے کہ دن دا ہر شے اللہ ہی ہے پر اللہ تعالی اپنے محبوبان دے وسیلے نال عطا فرماندا ہے اے دے اتے چند گلاں کرنیاں اور پھر جانے من دعا ہو جائے عزیزان من اللہ دے پاک نبی فرماندے ہیں اللہ دا قرآن ہے اذهبوا بقميصي هذا فألقوا على وجه أبي يأت بصيرا بٹی صاحب تھلے بہ جاؤ ادھا پورا محفل دا مجمع تسا اولے کیتا ہے
سمارٹ بٹی صاحب تھلے بہ جاؤ تہاڈی مہربانی توجہ ہے بھائی جی عزیزان من اوے کرسی تکڑی آ ٹھیک ہے اللہ دے پاک نبی جناب یوسف علیہ السلام سرکار نو خبر ملی کہ آپ دے والد گرامی دیاں اکھاں سفید ہو گئی جی سر توجہ ہے اکھاں سفید ہو گئی نظر نہیں آؤں عزیزان من اللہ دے نبی نے سنیا میرے والد صاحب دیاں اکھاں ٹھیک نہیں رہیاں تو آپ فرمانے نے اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوا علی وجہ ابی یاتی بصیرا فرمایا قمیص میری لے جاؤ میرے والد دیاں اکھاں تے لایا جے انہاں دیاں اکھاں اس سے ویلے ٹھیک ہو جان گیا سوال باجی سوال تارک بھائی میرے بڑے پیارے ساتھی نے بہت اچھے بندے نے سوال اکھاں ٹھیک کون کرتا ہے بولو اکھاں کون ٹھیک کرتا ہے جدو بیمار ہوئی اللہ فرما دین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جدو بیمار ہوئی ہے شیطان اللہ عطا کردہ ہے مگر میرا رب دا پاک نبی فرما دے میری قمیص لے جاؤ میرے بابا جان دیا اکھاں تے لایا جے انہاں دیا اکھاں ٹھیک ہو جان دیا سوال پیدا ہوتا ہے جدو اکھاں دین والا رب ہے تے لین والا نبی ہے وچ قمیص دا کیا کردار ہے بھائی صاحب نوٹ فرما لو جناب یوسف بھی جان دے آئے اکھاں رب دینیاں نے پر جڑی قمیص رب دے محبوباں دے وجود نال لگ جائے اللہ اس قمیص دے وسیلے نال صحت عطا کردا ہے سمجھ جنہاں نو آوے سبحان اللہ صرف وہ آکھ تاکہ مینوں اندازہ ہوئے کہ کنیاں بندیاں نو سمجھ آئی تو بھائی صاحبہ یہ مرکمیز پچھلے سن کی آئی بولے نو یعنی دیتیاں اللہ تے لیاں اللہ دے نبی حضرت یعقوب تے اے مڑ وچ کمیز کی آئی شکر ہے پاجی جی کمیز وسیلہ ہو سکتی ہے تے کمیز آڑا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے مسئلہ سمجھ آ گیا اللہ دے پاک نبی جنہ دا نام حضرت ایوب ہے میں نو حضرت ایوب دے مزار تے حاضری دی سعادت نصیب جی اللہ دے نبی دی مزار تے ہر ویلے بارش مٹھی مٹھی ہوتی اور پورے مسکت اچ گرمی ہوتی ہے مگر اس جگہ تے ٹھنڈ تے مطر ہلکی ہلکی بارش نہ کپڑے بھیجدے نے تے نہ سکدے تے دھند دی لپیٹ جو مقام ہوندا ہے کہ اوتھے اللہ دے محبوب دی قبر ہے پیچھے گرمی ہے اوتھے ٹھنڈ تے ماحول بنیا ہے میں تے مڑے ہی آنا اے جتھے ستے ہون اوتھے ظاہرن بھی برکتاں ہوندیاں نے باطنی بھی برکتاں ہوندیاں نے اللہ والے جو ہے جی بھائی صاحب سنی ہائے حضرت ایوب بیمار ہو گئے 7 سال تے 7 مہینے تے 7 دن بیمار رہے جدو اللہ نے صحت دا ارادہ فرمایا کہ اپنے نبی نو صحت دینی ہے
اللہ فرمایا اللہ کے نبی دعا منگیے یا اللہ صحت عطا فرما اللہ فرمایا ارکض برجلک ھذا کسے کول گوگل ہوئے تھے میرے پڑھ دیاں سرچ کر دے رہو بھئی یہ تا آپ پہ تے نہیں بنائی ہوں گا قرآن ہے نہیں کہ نہیں اللہ فرمایا میرے پیارے ایوب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب اے میرا پیارا نبی اپنی ایڑی مبارک رگڑو ایک ٹھنڈا پانی نکلے گا ایک گرم پانی دا چشمہ نکلے گا ٹھنڈے نال نہا لوے آجے گرم نال نہا لوے آجے ٹھنڈا پی لوے آجے میں سیت دے دیا گا توجہ ہے فرمایا ٹھنڈا پانی جڑا نا انہوں پینا ہے تے گرم نال نہا لینا ہے سوال اللہ دینا چاہتے ہو پانی تو بغیر نہیں دے سکتا بولے نہیں اللہ پانی تو بغیر بھی دینا ہے جدو دین والا رب لین والا نبی ہے تو درمیان پانی کیا چیز ہے تو درمیان پانی وسیلہ ہے بابا پانی کیا ہے یہ ایمیں ایسی بھی نہیں ٹرے جناب بپیر دکھا لے پانی پانی چو شفا لب جان اگلی بات سن لی اللہ دا قرآن ہے میں آیت پڑھ اللہ فرما دے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين میرا اللہ فرماتا ہے مریم پاک دامن آئی مریم نے کہی اللہ نے مریم نو پاک پتر عطا فرمایا ہے آیت سنیے اللہ فرماتے ہیں یا مریم ان اللہ استفاکی وطہرکی واستفاکی علی نساء العالمین جنہوں رمز دی سمجھ آوے اے مریم تینوں طہارت دیتی ہے تینوں بلندیاں دیتی ہیں تینوں چنے ہیں شادی تیری نہیں ہوئی پتر دیاں گا ایک ایتھے جملہ سن لو بھائی صاحب اگر ماما فلم تکن لیاں ماما ڈرامے ویکھن لیاں ماما ٹک ٹاک کرون تے پتر ہور ہوندے نے ماما پردہ دار تے درود پڑھن والیاں ہون تے پتر ہور ہوندے نے ایک قرآن دی اس آیت تو ظاہر ہوئی احسنت فرجہا مریم پاک سی بھائی صاحب آپ ناراض نہ ہو وہ کہ میں آندہ ہوں نا کہ اگر ماں تسبیح پڑھ دی سین جائے تے او دا پتر ہور ہوندا ہے جے موبائل ہاتھے رکھ کے چینل بدل دی سو جائے تے او دا پتر میاں محمد بخش بولے
تے کیا کمال دا بولے آپ فرمان دیں ول تمہیں دی کاڑی ہندی تے فرق ہندا وچ بیاں جیڑے کم ماما کر دیا تے او کر دیا دھیاں پاجی پھر فرق تے ہوتا ہے نا مریم پاکے مریم دے پتر پاکے میرے بچے سارے میرے وال دھیان کرنا دا اللہ تو ان برکت عطا فرمائے اللہ نے ارادہ فرمایا مریم نو بیٹا دینا بھائی خدا را میں تو اڈیاں پیسے ہیں تو زیادہ اس گل نہ لگ رہا دے میری گل تو اڈی سمجھے چاہ گئی میرے وال دھیان کرو یار اللہ نے ارادہ فرمایا میں پتر دینا ہے وہ اللہ ہے او دی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ارادہ فرمایا بی بی مریم مسجد دنال بنے ہوئے حجرے وچ جلوہ کر آئے رب فرمان فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا اللہ نے مریم دے حجرے وچ جبریل نو بھیجے آئے فرمایا ایتھے ویچے کرنا دے فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا جبریل نور نے جبریل کون نے سارے فرشتے کی نے بولو سارے فرشتے کی نے یہ پکی گل ہے لیکن اس آیت چلا فرما دیں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا ہے جبریل نور پر آج گلیا بشر بنا کے باجی اللہ نے قانون بیان فرمایا ہے میں اگر نور نو بشر کھڑ گھلا تے نور بڑا کے نہیں گھلدا میں نور نو بشر بڑا کے گھلنا جی میں اللہ نے جبریل نو نور ہندیا بشر بڑا کے گھلے آئے ایویں آمنہ دلال نو نور ہندیاں بشر بڑا کے گھلے آئے سن دے پہو کہ نہیں سن دے جانا اور یاد کر دے جانا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قرآن کریم دے اندر موجود ہے سویرے حافظ صاحب تو نائت کاٹ دے جبریل آئے بی بی مریم دے حجرے تو بی بی مریم نے تکیا فرما دیا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ میں تیرے تو اللہ دی پناہ منگنی اللہ فرمایا مریم ڈرونا ہے کوئی بندہ جاگدا جیڑا گل سمجھے مریم ڈرونا انما قال انما رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ مریم ڈرونا مینو رب گھلے آئے میں تانوں پتر دین آیا میں تو اڈے تو پوچھنا تسی عالم تے نو مفتی تے نو پتر کون دیندا بولو چاہ پتر جو اللہ دیندا تے جبریل نو کلیا کیوں نہ سنی کمڑے ہوندے تے نہ اے روڑا پوندا اسی بھی سیدھا ڈائریکٹ ہی منگدے رہندے
ہوں بھی ڈائریکٹ بھی منگنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پہ آنے ڈائریکٹ ہی منگنے یہ نہیں بس ڈائریکٹ منگن دے انکاری ڈائریکٹ بھی منگنے پر وہ پیاریاں دے وسیلے نال منگن دے بھی قائل تو وسیلیاں نال دیندا ہے جان حضرات توجہ تے کریں اللہ فرمایا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا مریم پاک ڈرو نا میں توانو پتر ہبا کرن آیا میں توانو پتر ہبا پتر دین آیا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا بی بی مریم فرمایا میں پتر کی میں ہوئے گا میں تے کسے بشر نے ٹچ ہی نہیں کیتا نہ میں کردار دی غلط ہاں تے نہ میں کسے بشر نے چھویا ہے تے میں پتر کی میں ہوئے گا مرد تو بغیر عورت نو پتر کی میں ہو سکتا جبریل فرمایا بی بی جی میں نو حکم ہویا ہے میں پھوک مارنا ہے فنفخنا فیہ من روحنا اللہ فرمایا جبریل تو مریم نو پھوک مار پھوکا جبریل دا ہوئے گا پتر میں دیا گا ثابت ہویا پھوکا فرید دا ہوتا ہے پتر اللہ عطا کردہ ہے پھوکا ولی دا ہوتا ہے تے پتر اللہ یہ ہوا عقیدہ ہے جنہ قرآن پھوکا درویش دا ہوتا ہے تے پتر کمڑے ایسی بھی نہیں کسے اللہ دیندہ ہے ڈائریکٹ بھی دیندہ ہے پر اللہ وسیلے نال بھی دیندہ ہے جناب جبریل بھائی ویکھو نا آن آڑا نبی تے گلن آڑا رب تو جبریل نے پھوکے دی کے لوڑا ہے یہ دا مطلب ہے پھوکے ویچ اثرات ہوندے پھوکے ویچ اثرات ہوندے توجہ ہے باجی پھوکے وچ اثرات ہوندے ایک لمحے واسطے رکو آندے نہ ہے بھئی کرونا جڑا ہے وہ پھوکے نال پیاؤں لگدا ہے ڈاکٹر آندے آئے نا بھئی اے جڑا ساہ نکلدا ہے 6 فٹ تے کرونا لا چھڑدا اے نہیں فرق ہے باجی جدے منہ وچ کرونا ہوئے وہ 6 فٹ تو کرونا لا سکدا ہے جدے منہ وچ قرآن ہوئے وہ پھوک مارے تے فیض لا دیندے ویسے بندے کڈے کرمالے کرونا مان جاندے پھوک نہیں منتے مرضیاں والے نے جی منن تے آئے تے کرونا مان گئے نہیں منیا تے اللہ دے ولی نہیں منی وہ آخر دے بابے شاہی کوئی میں کہ جی ٹھیک ہے تو اڈے واسطے شے کوئی نہیں ساڈے واسطے بابے بڑی شے ہوتے بھائی صاحب پورا دین دا مطالعہ نہیں ساڈی نسل نوجوان جڑی ہے سنی سنائی تے لگی کھلی پوری گل نہیں سمجھی جبریل نے پھوک ماریا جاؤ مولوی تو پوچھو جبریل پھوک ماریا یا نہیں ماریا تو اڈے نال مسیح تے جتھے میں جمعہ پڑھانا اگلے جمعے تے میں دس لیا جی مولوی آندا ہے پھوک نہیں ماریا پھر اس آیت کا انکار کرے گا نا فنفخنا فیہ من روحنا توجہ ہے حضرات عزیزہ ندی وقار میرے سجن میرے پیارے اتر اللہ دین دے فقیران دیا پھوکیاں دے وسیلے ہوندے نے اسی نہیں آندے اے دن دے کوئی پیر پتر نہیں دیندہ اللہ دے کنسپٹ سمجھو میرے سجن میرے پیارے عزیز حضرت سلیمان جلوہ کرنے جناب سلیمان جلوہ کرنے یا فرما دینے ملکہ آ رہی ہے یمن دی وہ دے اون تو پہنا ہوگا تخت ایتھے چاہی دے اے آیت قرآن چ نہ ہوئے تو فقیر ذمہ دار ہے نہ جانے من وہ دے اون تو پہنا تخت ایتھے چاہی دے
قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، حضور میں لے ہونا. فرمایا ٹائم کتنا لیں گا، کتنا وقت لیں گا؟ بندے آدھے نے بابے شے کوئی جن آکھیا جی جانا قبل ان تقوم من مقامک، تواڈے اٹھن تو پہلا لے آنا. قبل ان تقوم من مقامک، تواڈے اٹھن تو پہلا لے آواں گا. زور ویلے اٹھدے سن حضرت سلیمان، فجر پڑھ کے بہندے سن تے زور ویلے اٹھدے سن. انہوں نے کہا جی اٹھن تو پہلا لے آواں گا. فرمایا نہیں جلدی چاہیے. پھر ترجمہ میں پیا کرنا جی تو مرضی ہے تسی انو چیک کرا لے. پھر بابا بولیا، بابا جاہل نہیں ہوندا. قرآن آندا ہے بابا ہوئے جڑا صاحب علم ہوئے. اللہ دا قرآن آندا ہے وقال الذی عنده علم من الكتاب، علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آصف بن برخیا کھڑے ہوئے، سونیا میں لے ہونا وا. فرمایا تو کنا ٹائم لوے گا؟ اللہ والے فرمانے میں سونیا ٹائم نہیں لواں گا، تسی حکم کرو، آنکھ بند کرو، میں کھولن تو پہلا لیا کے قدمہ دھر دیا گا. قبل ان یرتد الیک طرفک. سونیا میں آنکھ چپکن تو بھی پیڑا لے آواں گا. عزیزان من تا سنیاں دن مرد ملے تے تو ان مل دینے فراڈیے ڈونگیے 2 نمبر بلکہ رونگ نمبر بابے، رونگ نمبر. بے ہدایت دین تو دور، بے علم جاہل مطلق. بابا ہوئے جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ. ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام جنیاں اداواں حضور نال مل دیاں ہون. بابا ہوئے تسی کی بابے نو سمجھا ہے؟ سید شبیر شاہ دے ہوں دے سنی ان میں بابا مان لیندن جڑا پورے محلے دے کپڑے پا لے، ان میں مان لیندن جڑا سارے لاش. انج نہ کرو جاگو سنیو. کوئی درویش لب جائے نا اگر مقدر چنگے ہوں تو اللہ درویش دی معرفت چا دیوے تو پھر بندہ آندہ یارے بابے بڑی شے ہوں دے. درویش فرما دے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے تے آگن دے گن کردہ کامل مردی محمد بخشا تے لال بنان پتھر دا. کامل مردان دی گل لے کے آجے بابے آجے درویش. سنو سنو بی بی مریم دی گود وے جدو پتر آیا نا آئے ہائے ہائے میں صدقے جاواں رب دیا محبوبہ تو پتر ویکھیا تو پتر تے مڑ سونا لیکن ویکھ کے فرمانیاں یا لیتنی مت قبل ھذا
کاش اس تو پہلے میں مر جاتی. میرے ربا میں پنڈ گئی تے بندیاں پوچھنا نہیں وہ پتر کتوں لیاندی تیری شادی نہیں ہوئی. اللہ فرمایا مریم تو نہ بولی. بندے گلاں کرتے رہندے نے، بندیاں دا کام ہی یہ گلاں کرنا. بارش شاہ اور یاندے نہیں ہندی خلق دی بند زبان نہیں دریاوان نہیں وجدے بانی رے. دریا اور مخلوق دا منہ بند نہیں ہوندا ہے نہ چلدیاں رہنا ہوندا ہے تے ولی اپنے راہ تے درویش ٹردے رہندے. گل سنیا جدا. اللہ فرمایا مریم تو نہ بولی. میرے بچے سورت مریم پڑھ رہے. مریم تو نہ بولی. ہائے فاشارت الیہ. اپنے پتر والی اشارہ کری تیرا پتر بولے گا. بی بی مریم پاک پنڈ آئیاں نے. پنڈ والے آوے کیا تے کہن لگے یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. مریم نہ تیرا باپ اجدہ سی نہ تیری ماں ایدی دی. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. بچہ تو چونکہ پھر نہیں ہے تیری تو شادی نہیں. فاشارت الیہ. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. آپ نے فرمایا میں نہیں دسنا میں کتھوں لے آندہ. اے دسے گا اے کتھوں آیا ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کیویں بولے جڑا اجے ماں دی جوڑی وچ بچہ ہے. اللہ دے نبی جدو یہ سنیا تے دودھ پہ پین دیا این چکیا سی. دودھ پینا چھوڑ دیتا. کروٹ بدلی. ایک ہاتھ دی انگلی اٹھائی اور لوگن مخاطب فرمایا اور جناب فرمانے نے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. فرمایا تسی نہیں جان دے. والسلام علی یوم ولدت. توجہ ہے جناب. فرمایا انی عبداللہ میں اللہ دا عبد ہاں. نبیاں کو اینا علم غیب ہوندہ ہے کہ وہ ماں دی گود وچ جان دے ہوندے نے کہ انہاں سانو ابن اللہ آکھنا ہے انہاں پہنا آکھیا ہے عبداللہ. نبیاں نو اللہ علم غیب عطا کردا ہے. توجہ ہے کہ نا. نبی ہوندے ہی ہوئے جنہوں غیب دا علم ہوئے. نبی دا مطلب یہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. پڑھی ہو گیا. عزیزو ساتھیو یاد رکھو دیندہ رب ہے. لیکن جدو اسی اذان پڑھنے ہیں تو اسی یہ گل ضرور آنے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ. یہ جڑا وسیلہ اسی آنے ہیں نا اس وسیلے دے صدقے اسی حشر دے تیاڑے پار لنگ جانے کیونکہ ساڈا ایمان نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمنہ
اے آمینہ گل عشر نو